گیا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکن عاض، پھر اس کے بعد ایک ایسی بادشاہت ہوگی جو کاٹ کھانے والی ہوگی، کاٹ کھانے والی ہوگی۔ فیکون ما شاء اللہ ان یکن ثم یرفعہ اللہ جل جلالہ، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے اس کاٹ کھانے والی ملوکیت کو رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم تکون ملکا جبریتا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ جل جلالہ، پھر اس کے بعد جبر کی فرما روائی ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی، ملکن جبریہ، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جب تک چاہے رکھے گا اور اس کے بعد اس کو اٹھا لے گا۔ اب پانچواں دور ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، اور اس کے بعد پھر پانچواں جب مرحلہ آئے گا تو ایک ایسی خلافت ہوگی جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق ہوگی۔ تعمل فی الناس بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ خلافت لوگوں کے لیے کام کرے گی جس سنت رسول کے مطابق۔ اور وَيُلْقَى الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ يَرْضَى عَنْهَا ساکن السماء و ساکن الارض، اب اس کے بعد ایسا اسلام قدم جمائے گا کہ ساکن السماء و ساکن الارض راضی ہو جائیں، آسمان والے بھی راضی ہو جائیں گے اور زمین والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ لا تدعو السماء من قطر الاسببه مدرارا ولا تدعو الارض من نباتها وبرکاتها شیء الا اخرجت، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آسمان سے ایسی بارشیں ہوں گی، ایسی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین سے ایسے خزانے نکلیں گے کہ لوگ بالکل خوش ہو جائیں گے۔ اور یہی چیز پھر دوسری احادیث میں بھی بتائی گئی کہ عدل و انصاف کا دور ہوگا اور رزق کی فراوانی کا دور ہوگا۔ یہ حضرت مہدی کے 7 سال میں بھی ہوگا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے 40 سالہ دور میں بھی ہوگا۔ اب اس کے بعد مولانا کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ اسناد کے اعتبار سے اس روایت کا کیا مرتبہ ہے، مگر مانن یہ ان تمام روایات سے مطابقت رکھتی ہے جو اس معنی میں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں تاریخ کے 5 مرحلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں سے 3 گزر چکے ہیں، اب چوتھا گزر رہا۔ یہ جو اب جو ہے وہ ملکن جبریہ ہے، یعنی وہ ڈکٹیٹرشپ والی کیفیت ہے، اور آخر میں جس 5ویں مرحلے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، تمام قرائن بتا رہے ہیں کہ انسانی تاریخ تیزی کے ساتھ اسی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انسانی ساخت کے سارے عزم آزمائے جا چکے ہیں اور بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ آدمی کے لیے اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ تھک ہار کر اسلام کی طرف رجوع کرے۔ اب دیکھیے، ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ کتاب آج سے 80 سال پہلے 1940 میں لکھی گئی ہے، اور اس وقت تحریک کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ زمانہ تھا ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کا۔ 1940 کی یہ تحریر ہے، اس وقت وہ یہ کہہ رہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں آج کل لوگ نادانی کی وجہ سے اس نام کو سن کر ناک بھون چڑھاتے ہیں۔ انہیں شکایت ہے کہ کسی آنے والے مرد کامل کے انتظار نے جاہل مسلمانوں کی قوائے عمل کو سرد کر دیا ہے، اس لیے ان کی رائے ہے کہ جس حقیقت کا غلط مفہوم لے کر جاہل لوگ بے عمل ہو جائیں وہ سرے سے حقیقت ہی نہ ہونا چاہیے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ تمام مذہبی قوموں میں کسی مردے از غیب کی آمد کا عقیدہ پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ محض ایک وہم۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا کہہ رہے ہیں وہ سمجھ لیجیے۔ جو معتزلہ ہیں وہ نہ معجزات کو مانتے ہیں، نہ کرامات کو مانتے ہیں، نہ وہ مہدی کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، چلو قرآن میں نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث کا بھی یہی عالم ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں۔ ہر مذہب میں ایک تصور ہے کہ کوئی واپس آئے گا، اور جیسے شیعوں میں یہ تصور ہے کہ ان کے 12واں امام 260 ہجری میں غائب ہو گئے تھے اور ابھی چھپے ہوئے ہیں کسی غار میں، اور قیامت سے پہلے وہی امام مہدی بن کر دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح اسماعیلیوں نے یہ کہا کہ ان کے 22ویں امام غائب ہو گئے تھے اور اب وہ دوبارہ کسی وقت قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مذہب میں اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے کہ کوئی آنے والا ہے، تو یہ افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، اور اس کا وہ مہدی کا وہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا
کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پچھلے انبیاء نے بھی اگر اپنی قوموں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ نوع انسانی کی دنیاوی زندگی ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ اسلامی نظام دنیا کا دین بنے گا اور انسان کے بتائے ہوئے سارے ازموں کی ناکامی کے بعد آخر تباہیوں کا مارا ہوا انسان اس ازم کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوگا جسے اللہ نے بنایا ہے، اور یہ نعمت انسان کو ایک ایسے عظیم الشان لیڈر کی بدولت نصیب ہوگی جو انبیاء کے طریقے پر کام کر کے اسلام کو اس کی صحیح صورت میں پوری طرح نافذ کر دے گا۔ تو آخر اس میں وہم کی کون سی بات ہے؟ بہت ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے کلام سے نکل کر یہ چیز دنیا کی دوسری قوموں میں بھی پھیلی ہو اور جہالت نے اس کی روح نکال کر اوہام کے لبادے میں اس کے گرد لپیٹ دی ہوں۔ اب اس کے بعد وہ امام مہدی کے بارے میں بات کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو لوگ الامام المہدی کی آمد کے قائل ہیں وہ بھی ان متجددین سے جو اس کے قائل نہیں ہیں اپنی غلطیوں میں کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ اب یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مہدی کی آمد کو مانتے ہیں اور ایک انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے والے اسے وہم و گمان کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں، کہانی کہتے ہیں، یہ معتزلی اور منکرین حدیث ہیں۔ اور جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ و صوفیانہ وضاقتہ کے آدمی ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں لیے یا کسی مدرسے یا خانقاہ کے حجرے سے برآمد ہوں گے، آتے ہی ان المہدی کا اعلان کریں گے، علماء اور مشائخ کتابیں لیے ہوئے پہنچ جائیں گے اور لکھی ہوئی علامتوں سے ان کی جسم کی ساخت وغیرہ کا مقابلہ کر کے ان کی شناخت کر لیں گے، پھر بیعت ہوگی، اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ چلا کھینچے ہوئے درویش اور سب پرانی طرز کے بقیت السلف ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ تلوار تو محض شرط پوری کرنے کے لیے برائے نام چلانی پڑے گی، اصل میں سارا کام برکت اور روحانی تصرف سے ہوگا۔ پھونکوں اور وظیفوں کے زور سے میدان جیتے جائیں گے، جس کافر پر نظر مار دیں گے تڑپ کر بے ہوش ہو جائے گا، اور محض بد دعا کی تاثیر سے ٹینک اور ہوائی جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ اب یہ دیکھیے مولانا کی وہ ادبی صلاحیت ہے جس میں وہ طنز کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے طنز نگار ہیں، بہت بڑے نقاد ہیں، پوری تاریخ پر وہ نقد کرتے ہیں، جانچتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، تولتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ تو یہاں مدعا یہ ہے کہ وہ ایک جدید قسم کا لیڈر ہوگا جو نہ صرف قرآن اور حدیث کے علوم کا واقف ہوگا بلکہ اپنی وقت کی ٹیکنالوجی سے بھی ماہر ہوگا۔ دیکھیے اب آگے چل کر ہم بتائیں گے، جب بالاکوٹ کی شکست پر مولانا تبصرہ کرتے ہیں 1831، وہاں ہم بتائیں گے، لیکن موٹی بات سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں نے شکست اس لیے کھائی، انگریزوں کے ہاتھے چند ہزار انگریز ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ٹیپو سلطان کو بھی شہید کر دیا، مغلیہ سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا، دلی پر قابض ہو گئے۔ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، برطانیہ کا راج تو بعد میں شروع ہوا 1857 کے بعد، اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج تھی اور وہ ہندوستان فتح کرتی جا رہی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شکست مسلمانوں کو کیوں ہوئی؟ اس کے اسباب یہ تھے کہ مسلمانوں کے پاس نہ ایمان کی وہ حدت و حرارت تھی اور نہ وہ ٹیکنالوجی، اور آج بھی یہی معاملہ ہے کہ ایمان کی حرارت بھی نہیں ہے اس پیمانے پر اور نہ ٹیکنالوجی ہے۔ مولانا یہ کہتے ہیں، اب دیکھیے ٹیکنالوجی کیا ہے کہ B-52 بامبرز کو آپ نے دیکھ لیا گلف وار میں کس طرح وہ مارتے رہے، کمپیوٹر کا کس طرح استعمال ہوا ہے۔ اب جنگ کے پرانے طریقے نہیں رہے، اب جو ہے نیول پاور بھی ہے، ایریل پاور بھی ہے، ایٹمی ہتھیار بھی ہے، میزائل بھی ہیں، ٹینکس بھی ہیں، اور آئے دن ان ایجادات میں اور جنگی آلات میں نئی نئی قسم کی جدتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ایک دوڑ ہے جس میں بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اور ہر طاقت یہ چاہتی ہے کہ وہ بڑی قوت جمع کر کے رکھے تاکہ کوئی دوسری قوم ان کے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہوگا صرف بد دعاؤں سے دنیا پر فتح حاصل نہیں کرے گا اور ٹینکوں میں کیڑے نہیں پڑیں گے، بلکہ اس کے لیے عمل کی دنیا میں بھی آگے آنا پڑے گا، اور یہی کام صحابہ کرام نے کیا۔ یعنی یہ جو
دیکھیے کرامات بھی ہوتی ہیں، معجزے بھی ہوتے ہیں، لیکن جرأت کا ہونا ضروری ہے، لڑنا ضروری ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ مسیلمہ بن کذاب کے خلاف جب جنگ کی جا رہی تھی تو صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے؟ کیا صحابہ کرام سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ پھر کیوں اتنے اس میں کئی 100 حافظ شہید ہوئے؟ تو جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے، جنگ کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، فوج کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا پڑے گا، آلات جدیدہ سے اپنے آپ کو مسلح کرنا پڑے گا۔ یہ جنگ صرف آلات سے بھی نہیں جیتی جا سکتی اور صرف دعاؤں سے بھی نہیں جیتی جا سکتی۔ آپ کو تدبیر کرنے کے بعد تقدیر پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جو مولانا مودودی سمجھاتے ہیں۔ چلیے، عقیدہ ظہور مہدی کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اس قسم کے ہیں، مگر میں جو کچھ سمجھا ہوں اس سے مجھے معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ مولانا کی ایک رائے ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ کوئی اللہ کا کلام قرآن نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک ان کا تجزیہ ہے۔ اور دیکھ لیجئے، میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اسے مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی، یعنی وہ مجتہد بھی ہوگا، یعنی قرآن و سنت کے علم کے ساتھ وہ اجتہاد بھی کرے گا اور جدید طرز کا لیڈر ہوگا۔ زندگی کے سارے مسائل مہمہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا۔ عقلی و ذہنی ریاست، سیاسی تدبر، جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ یعنی دیکھیے، یہ ہے وہ نقطہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مولانا کی فکر یہ ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے جدید و قدیم کا امتزاج ضروری، اسلام کی بالادستی اور غلبے کے لیے جدید اور قدیم کا امتزاج ضروری ہے۔ لیڈر ایسا ہو جو قرآن و سنت پر مہارت بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی سے پوری واقفیت رکھتا ہو اور موجودہ زمانے کے مسائل کا ادراک رکھتا ہو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے۔ اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ فقہ میں پھنس گئے ہیں اور فقہی باریکیوں میں پھنس گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے دین اسلام میں ایسی شامل کر دی ہیں جو اسلام میں نہیں ہے۔ اب مثال دیتا ہوں میں کہ چمڑے کے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے اور چمڑے ایسے مضبوط ہوں کہ 3 میل تک اس پر چلا جا سکتا۔ اب یہ 3 میل کہاں سے آ گیا بتائیے آپ؟ اور وہ حوض ایسا ہو، آگے چل کر وہ بتاتے ہیں کہ 10 ہاتھ لمبا حوض ہو اور 10 ہاتھ چوڑا ہو تو اس میں جو پانی ہوگا وہ مائع کثیر سمجھا جائے گا، اس سے کم ہو تو مائع قلیل ہوگا، اس سے وضو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 10 ہاتھ کہاں سے لے کے آئے آپ؟ یہ قرآن و حدیث میں تو یہ 10 ہاتھ نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ کہا گیا کہ اتنی نجاست ہو سکتی ہے، یہ اتنے ڈول نکالے جائیں۔ یہ ڈول کا ذکر کہاں ہے؟ کتا مر گیا تو اتنے ڈول نکالے، سور مر کے کنویں میں گر گیا تو اتنے ڈول پانی نکالے، چوہا مرا ہوا نکلا تو اتنے ڈول پانی نکالے۔ یہ سب ڈولوں کا حساب کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ تو یہ ایک فقہ کی چیزیں ہیں جس کو دین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کو چھانٹ کر اور الگ کرنا ضروری ہے، اور یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ہم جس کو ماننے اور جس پر عمل کرنے کے پابند ہیں وہ اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ صحیح احادیث ہیں، ضعیف نہیں، جھوٹی نہیں، ثابت شدہ اور صحیح احادیث۔ پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا کہ اس کی علامتوں سے اسے تاڑ لیا جائے۔ نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر نہ ہوگی، اور نہ اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی تھا وہ خلافت کو منہاج النبوہ پر قائم کرنے والا جس کی آمد کا مژدہ سنایا گیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، نبی کے سوا
کسی کا یہ منصب نہیں ہے کہ دعوے سے کام کا آغاز کرے، اور نبی کے سوا کسی کو یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خدمت پر مامور ہوا ہے۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، کر کے دکھا جانے کی چیز۔ کام کر کے دکھائیے، آپ مقابلہ کر کے دکھائیے، بیماری کی تشخیص کیجئے اور اس کا علاج تجویز کیجئے اور اس کے لیے عملی کوششیں کیجئے۔ اس قسم کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں، جو ان پر ایمان لاتے ہیں، میرے نزدیک دونوں اپنے علم کی کمی اور ذہن کی پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مہدی کے کام کی نوعیت کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہ بھی ان حضرات کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے اس کام میں کرامات و خوارق، کشوف و الہامات، چلوں اور مجاہدوں کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے دین کے اندر شامل کر لی ہیں۔ اب یہ دیکھیے بزرگوں کے قصوں میں یہ ملتی ہے کہ انہوں نے فلاں قبر پہ جا کر 1 مہینے کا چلہ کیا، انہوں نے وہاں 2 مہینے کا چلہ کیا۔ کیوں کیا؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ 40 دن تک۔ کیوں چلے کیے آپ نے؟ یہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیجئے نا، ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیجئے نا، ادھر ادھر ان کی باتوں پر کیوں جاتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلابی لیڈر کو دنیا میں جس طرح شدید جد و جہد اور کشمکش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہی مرحلوں سے مہدی کو بھی گزرنا ہوگا۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام جب آزمائشوں سے گزرتے ہیں، انبیاء قتل کیے جاتے ہیں، انبیاء کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، انبیاء کی مخالفت ہوتی ہے، تو یہاں صرف کشف و الہام سے اور چلہ کشی سے کام ہو جائے گا اور امام مہدی کو ریاست اور سلطنت مل جائے گی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایسا خیال نہیں ہے۔ انہی مرحلوں سے مہدی کو بھی گزرنا ہوگا۔ وہ خالص اسلام کی بنیادوں پر ایک نیا اسکول آف تھاٹ پیدا کرے گا، ذہنیتوں کو بدلے گا، ایک زبردست تحریک اٹھائے گا جو بیک وقت تہذیبی بھی ہوگی اور سیاسی بھی ہوگی۔ جاہلیت اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اسے کچلنے کی کوشش کرے گی، یعنی مقابلہ ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بدر کے بغیر، احد کے بغیر، احزاب کے بغیر فتح مکہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لڑنا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا، اس امت کو جاگنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ چیز ہوگی۔ یہ صرف کشفوں اور کرامات سے اور خوارق اور کشوف اور چلوں اور مجاہدوں سے یہ چیز نہیں ہونے والی۔ تو جاہلیت اسے کچلنے کی کوشش کرے گی، مگر بالآخر جاہلی اقتدار کو الٹ پلٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ ایک ایسی زبردست اسلامی اسٹیٹ قائم کرے گا جس میں ایک طرف اسلام کی پوری روح کار فرما ہوگی اور دوسری طرف سائنٹیفک ترقی اوج کمال پر پہنچ جائے۔ دیکھیے مولانا مودودی نے یہ بہت ساری نئی چیزیں نہیں دیکھی۔ یہ 1940 میں کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک ترقی اوج کمال پر پہنچائے گی۔ پھر میں بتاتا ہوں، سن لیجئے۔ نکتہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جدید اور قدیم کی آمیزش ضروری ہے، یعنی جو لیڈر ہوگا وہ اپنی سائنٹیفک دنیا سے اور جدید ہتھیاروں سے وہ بے خبر نہیں ہوگا اور قرآن و سنت کا مکمل علم رکھے گا۔ ٹیکنالوجی جدید ہوگی لیکن فکر، عقیدہ، روح، عبادات من و ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں۔ تو یہ ہے وہ لیڈرشپ کا امتزاج۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے؟ مذہبی اور علمی لیڈرشپ وہ مدرسوں میں بند ہے، اور روحانی لیڈرشپ وہ خانقاہوں میں بند ہے، اور سیاسی لیڈرشپ وہ پھر ہر فاسق و فاجر کے پاس ہے، جو یہ بھی نہیں جانتے کہ اجتہاد کیا ہے، جو خاتم النبیین صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، جو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اس کی حکومت سے آسمان والے بھی راضی ہوں گے اور زمین والے بھی راضی ہوں گے۔ آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی۔ اگر یہ توقع صحیح ہے کہ ایک وقت میں اسلام تمام دنیا کے افکار، تمدن اور سیاست پر چھا جانے والا ہے، تو ایسے ایک عظیم الشان لیڈر کی پیدائش بھی یقینی ہے جس کی ہمگیر پرزور قیادت میں انقلاب رونما ہوگا۔ جن لوگوں کو ایسے لیڈر کے ظہور کے خیال سن کر حیرت ہوتی ہے، مجھے ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں مولانا مودودی ایک جملہ کہتے ہیں، وہ ان کی پازیٹیونیس کی دلیل ہے، وہ کتنے پر امید ہیں اور وہ کتنے پر عزم ہیں، اور وہ ایک بات ذرا میں سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو قرآن میں، حدیث میں بیان کی ہیں، یہ ممکن العمل ہے، ممکن ہے۔ اچھا، اس کے برخلاف
وہ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ ناممکن ہے، وہ عمر اور جو ہے وہ اس کو نافذ نہیں کر سکے تو یہ کیا نافذ کریں؟ یعنی مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کیا قرآن میں یہ احکامات صرف تلاوت کے لیے نازل کیے گئے ہیں؟ یہ ممکن ہے تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتا۔ یہ ہے مولانا مودودی کا پوری جو فکر کا حاصل ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں جتنے احکام دیے گئے ہیں وہ ممکن ہے، انسان کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کسی ایسے کام کا حکم نہیں دے سکتا جو انسان نہ کرتا۔ اللہ غلطی نہیں کر سکتا، جو غلطی کرے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ اعتماد جو مولانا مودودی دنیا کو دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی ہر چیز ممکن ہے، ممکن العمل ہے۔ اب دیکھیے ان کا اب جملہ دیکھیے، جب خدا کی اس خدائی میں لینن اور ہٹلر جیسے ائمہ ضلالت کا ظہور ہو سکتا ہے تو آخر ایک امام ہدایت ہی کا ظہور کیوں مستعبد ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہٹلر جیسا ذلیل آدمی، گمراہ آدمی اور لینن جیسا گمراہ آدمی پیدا ہو سکتا ہے تو پھر ایک امام ہدایت کا ہونا عقل کے اعتبار سے کیوں بعید از قیاس ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیے وہ امت کے چند بڑے بڑے مجددین کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں مولانا کے کامنٹس کو پڑھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ کہ یہ ان کا زمانہ کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تک 100 سال میں امت مسلمہ پر کیا گزری، بڑی تیزی سے۔ اور یہ میرے کچھ ڈسپلیز ہیں، 9 ڈسپلیز ہیں، اس میں یہ ڈسپلے نمبر 1 ہے، اور آپ کو یہ فیس بک پر پہلے سے پیش کر دیا گیا ہے، اور ہمارے بھائی صبغت اللہ صاحب اس کو ٹیلی گرام اور دوسرے چینلز پر بھی یہ ڈال دیں گے بڑی تیزی کے ساتھ۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں، حضرت ابو بکر نے 2 سال حکومت کی، تقریباً کچھ زیادہ 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عمر نے 10.5 سال حکومت کی، 23 ہجری کے آخر میں ان کی شہادت۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے 12 سال تک حکومت کی، محرم 24 سے لے کر 35 کے آخر تک، جب ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب خلیفہ ہوئے، 35 ہجری سے رمضان 40 ہجری تک 4.25 سال ان کی خلافت رہی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت حسن بن علی بن ابی طالب نے 6 مہینے حکومت کی، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے حق میں دستبردار ہو۔ اب اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، اور ان کا دارالخلافہ دمشق شام، اور اس میں 14 حکمران ہوئے۔ سب سے پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد یزید اور ان کا بیٹا پھر معاویہ بن یزید بن معاویہ 6 مہینے تک۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ خاندان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو حکومت ہے بنو امیہ کی، وہ خاندان مروان میں چلی جاتی ہے، مروان بن حکم کے خاندان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو ذرا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت عثمان تک مدینہ منورہ دارالخلافہ، حضرت عثمان نے دارالخلافہ بدل دیا، چونکہ حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے حرم کی بے حرمتی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو کوفہ منتقل کر دیا، عراق، اور یہ 4.25 سال تک کوفہ دارالخلافہ رہا۔ اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، انہوں نے دمشق کو دارالخلافہ بنایا، اور 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک 91 سال دمشق شام دارالخلافہ رہا۔ اس کے بعد عباسی آئے تو عباسیوں نے ایک نیا شہر آباد کیا دریا کے کنارے، اور اس کا نام انہوں نے بغداد رکھا۔ عباسیوں نے 524 سال حکومت کی۔ ابتدا میں ان کا دبدبہ اور رعب تھا، بڑا وسیع علاقہ ان کے پاس تھا، پھر حکومت سمٹنے لگی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے ریاست کے،
اور بہت ساری حکومتیں آزاد حیثیت سے قائم ہو گئی۔ اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک استحکام پیدا ہوا، کیونکہ حضرت علی کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور خوارج ایک نئے فرقے کی حیثیت سے آ گئے تھے، اور خوارج کے ایک آدمی عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ تو حضرت معاویہ کے زمانے میں انہوں نے تقریباً 19.5 سال حکومت کی اور ایک استحکام پیدا ہو گیا، امن و امان قائم ہو گئے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ 61 سے 64 تک 4 سال یزید نے حکومت کی، اور یہ ایک بہت ہی برا زمانہ تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور 2 سال بعد 63 ہجری میں واقع حرہ پیش آیا، جس میں عورتوں کی حرمتیں پامال کی گئیں، مکان لوٹے گئے، اور یزید کی شامی فوج نے 3 دن تک مدینہ منورہ کو لوٹا۔ اب یزید کے انتقال کے بعد یزید 34 سال کی عمر میں حکمران بنا، 4 سال بعد 38 سال کی عمر تھی، عین جوانی میں وہ انتقال کر گیا۔ اس کے بعد ان کا بیٹا معاویہ بن یزید بن معاویہ وہ حکمران ہوا، لیکن وہ بہت ہی شریف اور نیک آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ دستبردار ہو گیا۔ اور ادھر مکہ مدینے میں حجاز کے اندر لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر، یہ واقعہ ہے 64 ہجری اور 65 ہجری، اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہ خلیفہ ہو گئے۔ لیکن مروان وہاں سے مدینے سے بھاگ کر دمشق پہنچا، اور وہاں مروان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی 65 ہجری میں۔ 9 مہینے مروان نے حکومت کی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر عبد الملک کا زمانہ آیا۔ عبد الملک بن مروان نے پہلے 65 سے لے کر 73 تک صرف شام پر حکومت، اور جب عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو خانہ کعبہ بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف، تو وہ خانہ کعبہ میں شہید کر دیے گئے، ان کی لاش لٹکی رہی، اور حرم کی بے حرمتی ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان پورے عالم اسلام کا حکمران بن گیا، اور 73 سے لے کر 86 تک 13 سال تک وہ پورے علاقے کا حکمران بن گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 86 سے 96 تک ولید حکمران ہو گیا، ولید بن عبد الملک بن مروان۔ یاد رکھیے کہ عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے خلیفہ ہوئے یا حکمران ہوئے، 2 بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے، اور 2 بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد۔ تو یہ پہلا جو بیٹا ولید اول جسے کہتے ہیں، اس نے 10 سال حکومت کی 86 ہجری سے 96 ہجری تک۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا آیا 96 سے 99 تک، سلیمان بن عبد الملک نے حکومت، اور اس کے بعد پھر 2 سال کے لیے یہ آئے 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک۔ ان کا دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ اب یہ مروان بن حکم ہی کے خاندان سے ہیں۔ مروان کا ایک بیٹا تو عبد الملک تھا، اور دوسرا بیٹا عبدالعزیز، یہ عبدالعزیز کے بیٹے ہیں، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک ہی خاندان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، ایک طرف یہ ولید ہے اور ہشام ہے اور سلیمان ہے، اور دوسری طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو بنی امیہ کے اندر ہی سے صالح لوگ پیدا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان۔ اب ذرا ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی سال ہے جب حضرت حسین کو قتل کیا گیا، 61 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، اور 101 ہجری میں انتقال کیا، اور ان کی عمر 39 سال 38-39 سال۔ شاہی خاندان میں آنکھ کھولی،
ہوش سنبھالا تو اپنے باپ کو مصر میں جیسے عظیم الشان صوبے کا گورنر پایا، یعنی عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے، بڑے ہوئے تو خود اموی سلطنت کے ماتحت گورنری پر مامور ہوئے، اور یہ مدینہ کے گورنر رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز خود۔ شاہان بنو امیہ نے جن جاگیروں سے اپنے خاندان کو مالا مال کیا تھا، ان میں ان کا اور ان کے گھرانے کا بھی بہت بڑا حصہ تھا، حتیٰ کہ خاص ان کی ذاتی جائیداد کی آمدنی 50